آئیں گے۔ آئیے چھٹا اصول ہم آج دیکھیں گے اکنامیکل ماڈل کے اندر اللہ کے رسول بحیثیت اکنامیکل ماڈل، وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی۔ آج محتاجوں کی کفالت کرنا، مہمان نوازی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور مہمان نوازی اگر مالدار غریبوں کی کرنے لگے تو غریبوں کا بہت سارا معاملہ یوں ہی حل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نوازی کرتے، اور خاص طور سے مسافروں کی مہمان نوازی کرتے، چونکہ مسافر بہت زیادہ مستحق ہو جاتا ہے، سفر کی وجہ سے مال و دولت کی کبھی کمی ہو جاتی ہے، لوٹ مار کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے، یاد رکھیں۔ اور ایک دفعہ کا جو واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک کافر مہمان بن کر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مہمان نوازی جب میں کہہ رہا ہوں تو اللہ کے رسول مسلمان اور کافر کا ڈیفرنسیشن نہیں کرتے۔ ایک نان مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بن کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اسے پلایا، وہ پی گیا، پھر دوسری بکری کا دودھ پلایا، وہ پی گیا، پھر تیسری بکری کا دودھ پلایا، وہ پی گیا چونکہ بہت بھوکا تھا، اور چوتھی بکری کا دودھ پلایا، وہ پی گیا۔ اس نے 7 بکریاں تھیں، آپ کی پوروں کا دودھ پی گیا، اتنا پیا کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کو کچھ دودھ نہیں ملا اس دن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کہا، نہ اس کو پیٹو کہا، نہ اس کو کوئی الزام دیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اتنا بھوکا تھا، 7 بکریوں کا دودھ جو آپ کے اتنی بکریاں تھیں سب پی گیا، آپ سے اس کو کوئی الزام نہیں دیا، کوئی برے الفاظ جو ہوتے ہیں نا کسی آدمی کے لیے کہ سب کھا گیا، کچھ نہیں بولا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، لیکن آپ نے پیٹو یا برا الفاظ ادا نہیں کیا اس کے لیے۔ یہ ایک نان مسلم گیسٹ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کر رہا، اس نے رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بکری کا دودھ جو ہے نکال کر بہرحال دیا، اور تمام افراد اس دن رات میں بھوکے رہے، اور اس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پلایا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آخر کار ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئے، اور وہ فرماتے کہ آپ نے ہمیں 3 بکریاں دکھا کر کہا ان کا دودھ پی لیا کرو، ہم میں سے ہر شخص ہر روز اپنے حصے کا دودھ پی لیتا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ مطلب کچھ لوگ کچھ قبیلے سے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے 3 بکریاں اپنے پاس سے ان کو گفٹ کر دی کہ آپ اس کا دودھ پیتے رہو، اور وہ وہاں ان بکریوں کا دودھ پیتے رہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تک وہ وہاں رکے رہے۔ ایسا دور ہے، یاد رکھیے، جو بہت غربت کا دور تھا، کھجور تو کھجور کھانے میں ہے، دودھ ہے تو صرف دودھ ملتا تھا، مطلب یہ ایسا دور نہیں تھا کہ ساری چیزیں ملتی تھی، پھل فروٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو بکری کا دودھ اللہ کے رسول نے اپنی بکریوں کا دودھ ان کو تحفتاً دے دیا۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں لفظ یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفود عطیات دیتے، اللہ کے رسول ان کو بھی تحفے تحائف دیتے، یہاں تک کہ جب وہ وفود واپس جاتے تو اللہ کے رسول ان کے خرچ وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا کرتے تھے۔ جو لوگ آتے آپ سے ملنے، جاتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خرچ وغیرہ کا بھی انتظام اپنے طرف سے کیا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ یہ بخاری کی روایت یاد رکھیں، اسی طرح ان کو بھی بہرحال دیا کرتے تھے۔ 7واں اصول یاد رکھیے جو السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔